السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صاحبزادہ محمد زبیر صابری امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو لازمی ملتا رہے۔ دوستو، کافی لوگوں نے اسے سوال کیا ہے کہ ہمزاد کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا جائے۔ دوستو، ہمزاد ایک بہت لمبا چوڑا ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو میں مختلف ویڈیوز میں آپ کو جو اس کا تعارف کرواؤں گا کہ یہ کیا ہے، ہمزاد کسے کہتے ہیں، اس سے کیا کیا کام لیے جاتے ہیں، اس کے کیا فوائد ہیں اور کیا نقصانات ہیں، ٹھیک ہے۔ دوستو، ہمزاد کی اصلیت اور حقیقت کیا ہے؟ ہمزاد کسے کہتے ہیں، ہمزاد کے لغوی معنی کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ دوستو، ہمزاد کے لغوی معنی ہیں ساتھ پیدا شدہ ہر ذی روح کے دو جسم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک مرئی اور دوسرا غیر مرئی، ایک کثیف اور دوسرا لطیف، ٹھیک ہے۔ ایک مادی اور دوسرا روحانی۔ مادی وہ جسم ہے جسے ہم ظاہری آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، مگر روحانی جسم کو صرف اندرونی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ روحانی جسم کی پیدائش مادی جسم کے ساتھ ہی ہوتی ہے، مگر مادی جسم کے فنا ہو جانے کے بعد بھی روحانی جسم زندہ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوستو، تصویر لینے والا کیمرہ یا شیشہ اگر اتنا لطیف ہو کہ مادی اور روحانی ہر دو اجسام کی تصویریں ایک ساتھ لے سکے، ٹھیک ہے، تو مشاہدہ کرنے والے چاہے لاکھ باریکی میں ہو یہ نہ بتا سکے گا کہ جسم لطیف کی کون سی تصویر ہے اور جسم کثیف کی کون سی تصویر ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے یہی معلوم ہوگا کہ ایک شخص کی دو تصویریں ایک ہی وقت میں لی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ المختصر جو اپنا ہم شکل ہوگا وہی ہمزاد ہے، یا یوں سمجھو کہ جسم لطیف کا دوسرا نام ہمزاد ہے، ٹھیک ہے۔ دوستو، ہر ذی روح یعنی ہر زندہ انسان کے ساتھ ایک روحانی اور ایک جسمانی، ٹھیک ہے، یعنی جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ ہر انسان کا ایک موکل ہوتا ہے، وہی ہمزاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انسان کا سایہ، ٹھیک ہے۔ دوستو، یہ ہے ہمزاد کی اصلیت اور حقیقت، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمزاد روحانی جسم کیا کیا کام کر سکتا ہے۔ دوستو، لیکچر نمبر 2 ہمزاد کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ہمزاد یا روحانی جسم کیا کیا کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوستو، جتنی دیر آنکھ جھپکنے میں لگتی ہے اتنی دیر میں جسم لطیف یعنی ہمزاد پرواز کر کے دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اتنی اس کی پاور ہوتی ہے۔ نمبر 2، ٹریفک پہاڑوں کی بلندیوں اور پاتال تک پہنچے ہوئے سمندروں کی گہرائیوں کی خبر لے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، بڑی سے بڑی وزنی چیزیں جنہیں 100 یا 50 آدمی مشکل سے اٹھا سکتے ہوں، اور یہ ہمزاد ہزاروں میل دور فاصلہ طے کر کے اتنی وزنی چیزیں اٹھا کے لا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4،
تمام مسائل کو جنہیں انسانی عقل حل کرنے سے قاصر ہے، یہ ہمزاد اس کو حل کرنے میں دیر نہیں لگاتا ہے اور عامل کو یہ ذہن نشین کرا دیتا ہے کہ یہ کام اس طرح بہت آسان ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 5، سخت ترین اور لا علاج مہلک بیماریوں کے نسخے تجویز کرواتا ہے عامل کو۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 6، آئندہ رونما ہونے والے واقعات کی خبریں دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 7، زمین میں مدفن پرانے خزانوں کا یہ پتہ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستوں، اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ اگر کسی نے آدمی نے یہ کر لیا تو وہ سمجھو پار ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہے نا کہ ہر آدمی کر بھی نہیں نہ سکتا۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 8، گم شدہ کی تلاش کر سکتا ہے، یعنی کوئی چیز آپ کی گم ہوئی ہے، کوئی آدمی آپ کا گم ہوا ہے تو اس کو یہ آسانی سے تلاش کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ ہمزاد نمبر 9 لوہے اور پتھر کی دیواروں میں سے گزر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی طاقت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نمبر 10، جنگلی شیر اور خوفناک اژدہا، خونخوار مگرمچھ یا کسی دیویکل انسان کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے دوستو، لیکچر نمبر 3 ہمزاد کے بارے میں آج آپ کو بہت یہ خطرناک کہانی اس کی سنانا چاہتا ہوں کہ ہمزاد کو یا تمام جنات جو ہوتے ہیں ان کو تابع کر کے جو لوگ غلط کام کرتے ہیں یا غلط طریقے سے اس کا استعمال کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے، ایسا ہی ایک واقعہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ ٹھیک ہے دوستو، بہت افسوسناک واقعہ ہے، امید ہے کوئی عامل ایسا نہیں کرے گا۔ دوستو، ہمزاد کو اگر خلق خدا اور نیک کاموں کی تکمیل کے لیے تذکیر کیا جائے تو یہ عامل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ٹھیک ہے، بلکہ بہت ہی شوق سے اس کی خدمت گزاری کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے برعکس بدی کا راستہ اختیار کرنے پر عامل کی جان کا دشمن بن جاتا ہے اور اس کی جان نکال کر ہی دم لیتا ہے۔ دوستو یہ یاد رکھنا، یہ عمل کرنے سے پہلے خاص کر کے ہمزاد کا عمل۔ دوستو، ایک بادشاہ کی شہزادی کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شاہ جہاں بادشاہ کا عہد کا ایک واقعہ ہے کہ دلی کے کسی حسن پرست ملا نے نفس کی سحری کے لیے خاطر کمال محنت و مشقت جھیل کر اس نے کسی طرح ہمزاد کو تابع کر لیا اور حکم دیا کہ روئے زمین میں گھوم پھرو اور ایسی دوشیزہ لڑکی کو میرے واسطے اٹھا لاؤ جو حسن و جمال میں اپنا ثانی نہ رکھتی ہو۔ ہمزاد چلا گیا اور ملک روم کی بادشاہ کی شہزادی کو، جبکہ وہ خواب نوشین سے ہمکنار تھی، اس کو پلنگ سمیت اٹھا لایا اور شیطان سیرت ملا نے جو کرنا تھا اس کے ساتھ کیا۔ ٹھیک ہے، اور پھر ہمزاد کو حکم دیا کسی جہاں سے لائے ہو وہیں پر پہنچا دو۔ دوستو، ہمزاد کی طاقت کا اندازہ آپ لگائیں کہ وہ پلنگ سمیت اس شہزادی کو اٹھا لاتا اور اس ملا کو غلط کام کے لیے اس کو دیتا۔ ٹھیک ہے، ملا حکم دیتا تھا کیونکہ ہمزاد تو اس کے تابع تھا نا، حالانکہ ہمزاد خود ان کاموں کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جو کچھ بھی ملا کرتا تھا وہ اپنے ارد گرد حصار کھینچ کر کرتا تھا۔ ٹھیک ہے دوستو، اس کے بعد روزمرہ کا یہی معمول ہو گیا کہ ہمزاد ملا کی خواہش کے مطابق ہر روز شہزادی کو پلنگ سمیت اٹھاتا اور دن نکلنے سے قبل ہی واپس پہنچا آتا۔
दोस्तों शहजादी के इस फेल से दिन ब दिन सेहत कमज़ोर होती जा रही थी, ठीक है, और हर घड़ी मुतफक्किर वलूल रहा करते होते होते इसकी हालत नहायत काबिले रहम हो गई, ठीक है। शहजादी की ऐसी हालत देख कर दिल ही दिल में हमजाद गड़ता रहता था और बेबस था। एक दिन हमजाद ने शहजादी की रिहाई की सूरत सोच ली और इससे कहा, प्यारी बच्ची तू कुछ गम न कर, मैं बहुत जल्द इस इब्लीस सिफ्त मुल्ला का काम तमाम करता हूँ और इससे तुझे आज़ाद करा दूंगा। दोस्तों हमजाद तो ताबिया था ना, और आज रात मुल्ला को पानी से गाफिल करके इसका बर्तन पलंग के नीचे पड़ा रहने देना है। यानी कि दोस्तों जब वो नापाक हालत में होता या उसके साथ गलत काम करता तो वो अपने गिर्द हिसार खींच लेता था और पानी अपने अंदर हिसार में ही रखता था और उस पानी से नहाकर गुस्ल करके तब उस हिसार से बाहर आता था, ठीक है। तो हमजाद ने ये बात शहजादी को बताई कि जब ये इब्लीस सिफ्त मुल्ला काम तमाम करे, ठीक है, तो तूने आज रात इसके पानी वाला बर्तन डोल देना है, ठीक है, और बर्तन वैसे का वैसा ही वहीं पर रख देना है, ठीक है। दोस्तों शहजादी ने ऐसा ही किया। हमजाद और मुल्ला के दरमियान ये अहद था कि वो कभी नापाक हालत में नहीं रहेगा। इसलिए मुल्ला का ये कायदा था कि सोने से कबल अपने पलंग के गिर्द हिसार खींच लेता और हमजाद मुअज्जब अपने अहद के हिसार के अंदर आ नहीं सकता था, ठीक है, और ना ही मुल्ला को सोते वक्त कोई तकलीफ पहुंचा सकता था क्योंकि वो हिसार खींच कर सोता था। दोस्तों अगले दिन जब मुल्ला नींद से बेदार हुआ तो हस्बे मामूल गुस्ल की नियत की, ठीक है। उसने पानी की तरफ देखा मगर पानी उसमें ना था। बेचारा इसने सामने रखे हुए घड़े में पानी लेने के लिए जूं ही बाहर कदम रखा तो दोस्तों हमजाद ने इसका गला पकड़ा और कहा कि आज मेरा अहद पूरा हुआ है। तूने इस मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की है, इसकी दामन असमत को तार तार किया है, खल्के खुदा को नाहक सताया है तूने। आज तेरी सज़ा ये है कि तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ा जाए। इतना कहते हुए हमजाद ने मुल्ला को उठाकर छत के साथ दे मारा और दीवारों के साथ दे मारा और मुल्ला का सर फट गया और वो लहूलुहान हो गया। कुछ ही देर में तड़प तड़प कर जहन्नम में वासिल हुआ। तो ये है इन आमलों का हाल जो हमजाद से नाजायज़ काम लेते हैं और जिनके दिल में खुदा का खौफ नहीं होता है। दोस्तों मेरा ये मशवरा है कि आप कोई भी जिन्नात का अमल करें, चाहे हमजाद को ताबा करें, तो अगर आप यकीन करें इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी संवार देगा। अगर थोड़ा सा भी आप दिल में बुरा सोचेंगे कि मैं हमजाद से ये काम करवाऊंगा तो दोस्तों ये आपकी जान का दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि ये और कोई नुकसान नहीं करता, सीधा ये जान का दुश्मन बनता है और आमिल की जान लेकर दम लेता है, ठीक है। दोस्तों जो भी कोई शौक़ रखता है हमजाद का अमल करने के, तो इस वीडियो में मैं अमल की मुकम्मल तैयारी का तरीका बताऊंगा कि अमल में किन बातों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। दोस्तों अमल हमजाद के 4 मशहूर तरीन तरीके हैं। नंबर 1, दिन को धूप में खड़े होकर अमल इंसान कर सकता है, ठीक है। नंबर 2, रात को चिराग जलाकर अमल कर सकता है, ठीक है। यानी चिराग अपने पीठ के पीछे रखेगा और उसको जो साया होगा उस साए के ऊपर नज़र जमाकर पढ़ाई करेगा। और तीसरा,
آئینہ کے سامنے کھڑے ہو کر دن کو یا رات کو عمل کر سکتا ہے، یعنی جتنا انسان کا قد ہوگا اس قد کے مطابق ایک بڑا آئینہ لے کر دیوار کے ساتھ رکھے گا اور اس میں اپنے عکس کو دیکھ کر پڑھائی کرے گا، ٹھیک ہے، اور رات کو صرف اندھیرے میں عمل بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ عمل کمرہ کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے اور کھلے میدان میں بھی، لیکن جو کمرہ ہو وہ بھی آبادی سے دور ہونا چاہیے، یہ بات یاد رکھنا، آبادی سے علیحدہ ہو بالکل، اور ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ دوران عمل کوئی شخص نہ آئے، نہ کوئی ٹوکے۔ جس کمرہ میں عمل کرنا ہو اس میں سفیدی ہو، یعنی چونا وغیرہ اس میں کر دیں، ٹھیک ہے، اور کوئی چیز کمرہ کے اندر نہ ہو سوائے آپ کے، ٹھیک ہے۔ اگر صحن میں عمل دن کو کرنا ہو تو اتنا صحن ہو کہ دھوپ کافی دیر تک رہتی ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ دھوپ کے سائے میں کرنا ہوتا ہے نا۔ اگر کھلے میدان میں عمل کرنا ہو تو بھی ایسا انتظام کرنا ہوگا کہ دوران عمل کوئی شخص وہاں نہ پہنچ سکے، تاکہ توجہ آپ کی توجہ میں کوئی خلل نہ آئے، ٹھیک ہے۔ دھوپ کم از کم 2 گھنٹہ تک وہاں رہے جہاں آپ نے عمل کرنا ہے۔ چراغ جو جلایا جائے وہ مٹی کا ہو، سرسوں کا تیل اس میں جلایا جائے، اور ایک ہی چراغ شروع سے آخر تک، بوجہ مجبوری مثلا ٹوٹ جائے تو اور بات ہے، ورنہ ایک ہی چراغ پورے چلے میں استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ عمل ہمیشہ چاند کی شروع کی تاریخوں میں، یعنی چاند کی جو پہلی 10 تاریخیں ہوتی ہیں ان کے اندر شروع کرنا چاہیے۔ عمل کے دوران ہم وقت ہمزاد کا خیال رکھیں، بلکہ کوئی کام شروع کر دیں تو کہو، ٹھیک ہے دوستو، یہ بہت ضروری باتیں ہیں۔ کوئی بھی کام شروع کریں تو کہیں آؤ ہمزاد یہ کام کریں۔ اگر آپ کھانا کھاؤ تو کہو آؤ ہمزاد کھانا کھاؤ۔ اگر پانی پیو تو کہو آؤ ہمزاد پانی پئیں۔ بلکہ بعض عملوں میں تو خاص طور پر ہدایت ہوتی ہے کہ جو چیز کھانا تھوڑی سی ہمزاد کے لیے پہلے ہی الگ کر دو، مثلا روٹی کھانے لگیں تو ایک لقمہ پھینک دیں، اور یہ خیال ذہن میں رکھیں کہ یہ ہمزاد کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوران عمل مختلف قسم کی آوازیں بھی آتی ہیں، یہ یاد رکھنا۔ بعض لوگ ڈر جاتے ہیں اور عمل کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ایسے میں انسان کو بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوران عمل مختلف قسم کی آوازیں آئیں گی، مثلا کوئی رشتہ دار آپ کا آ کر پکارے گا، ٹھیک ہے، تو آپ نے کوئی کسی کی بات نہیں سننی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ایک عامل عمل کر رہا تھا اور دوران کسی نے اسے آ کر کہا کہ آپ کا لڑکا چھت سے گر گیا ہے۔ جب اس نے تو عمل وہی پہ چھوڑ دیا، آپ کو پتہ ہے اولاد سے بڑھ کر کیا چیز ہوتی ہے، لیکن وہ ہمزاد ہی تھا جس نے کہا تھا کہ آپ کا لڑکا چھت سے گر گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ گھبرا کر گھر پہنچا تو معلوم ہوا تو کچھ بھی نہیں ہوا، سب کچھ صحیح سلامت تھا۔ ایسی حالت میں کچھ نہ بولنا چاہیے، نہ پرواہ کرنا چاہیے، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ دوستو، ہمزاد مختلف طریقوں سے عمل کو ختم کروانے کی مکمل کوشش کرے گا، جیسے یہ ایک اشارہ میں نے آپ کو دیا ہے کہ بھئی آپ کا لڑکا جو ہے چھت سے گر گیا ہے، تو اسی طرح عامل تو بھاگ پڑا، یہ نہیں پتہ نہیں کتنے طریقے یہ استعمال کرے گا آپ کو عمل ختم کروانے کے۔ دوستو آگے آتے ہیں کہ ہمزاد سے کون کون سی احتیاطیں ضروری ہیں، کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہمزاد کا عمل چھت پر کبھی نہ کیا جائے۔ دھوپ کا عمل ہو تو ایسے موسم میں کریں کہ میعاد عمل تک دھوپ رہے۔ اگر کسی دن بادل آ گئے تو عمل ضائع ہو جائے گا اور پھر دوبارہ عمل کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ جب ہمزاد حاضر ہو تو اسے خود کبھی نہ بھلاؤ، بلکہ عمل میں مشغول رہو اور دل میں یہ خیال پختہ رکھو کہ اب وہ مجھ سے خود گفتگو کرے گا، ٹھیک ہے۔
جب ہمزاد خود ہم کلام ہو تو پھر سوال کا جواب نہایت حوصلہ سے دے اور ہوش و عقل کو قائم رکھ کر تمام معاملات اس کے ساتھ طے کر دے، ٹھیک ہے۔ اگر دوران عمل ہمزاد گفتگو کرنا چاہے تو مت بولو، آخری دن بھی ختم کا انتظار کرو، تب اس سے ہم کلام ہوں۔ البتہ اگر دوسرا چلہ شروع کیا گیا ہے تو جس دن وہ گفتگو کرے اسی دن عمل ختم کر کے اس سے شرائط آپ طے کر سکتے ہیں۔ ہمزاد سے ہرگز بدی کا کلام نہ کرے، ٹھیک ہے، نہ ہی بدی کا کوئی کام کرائے، نہ چوری کرائے، ورنہ یہ دشمن بن جاتا ہے اور موقع پا کر عامل کو ہلاک کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے روز جس جگہ جس وقت عمل کیا جائے روزانہ بلا ناغہ اسی جگہ اسی وقت پر پابندی کے ساتھ عمل کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ دوستو اس عمل میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمزاد کتنی قسم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہمزاد کی کتنی اقسام ہیں۔ دوستو ہمزاد کی 4 قسمیں ہیں۔ آتشی ہمزاد، یہ چراغ یا دھوپ میں اس کا عمل کیا جاتا ہے، منتر جنتر اور کوئی اسم پڑھنے سے حاضر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 بادی ہمزاد، یہ سایہ دیکھ کر آسمان پر جو نظر کی جاتی ہے اس عمل سے اس کو قابو میں لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 آبی ہمزاد، یہ عمل پانی کے کنارے یا پانی کے اندر کھڑے ہو کر اس کو مسخر کیا جاتا ہے، علوی یا سفلی طریقوں سے یاقوت مخیلہ سے کام لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 خاکی ہمزاد، یہ بیٹھ کر کیا جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی عمل پڑا جاتا ہے، خاکی، خاک مطلب زمین، ٹھیک ہے۔ ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ عمل کا انتخاب کرتے وقت اپنی طبع کے مطابق انتخاب کرے، ٹھیک ہے۔ دوستو یہ بہت گہری باتیں ہیں، ان کو آپ لازمی سمجھنا۔ ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ عمل کا انتخاب کرتے وقت اپنی طبع کے مطابق عمل کا انتخاب کرے۔ مثلاً آتشی طبع والے کو دھوپ کا عمل اور چراغ والا عمل کرنا چاہیے، یعنی اگر آپ کوئی عمل اس میں آتشی ہے تو آپ وہ عمل دھوپ میں کرنا، یہ نہ ہو کہ آپ اندر کمرے میں بیٹھ کر کرنا شروع کر دیں، اس صورت میں کامیابی جلدی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ طریقہ اگر استعمال کیا جائے تو بہت جلدی کامیابی ہوتی ہے۔ خلاف طبع عمل سے ہمزاد کو حاضر کرنے کی کوششیں کریں گے تو مہینوں نہیں بلکہ سالوں لگ جائیں گے، مگر خاکی ہمزاد ہر طبع کا شخص مسخر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوستو یہی وجہ ہے کہ کتاب میں مختلف طریقے دیے گئے ہیں، یہ تمام مجرب اور مختلف عاملوں سے حاصل کیے گئے ہیں، ان کا کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس عمل کے ذریعے جو ہمزاد ظاہر ہوگا اس کی طبع وہی ہوگی۔ مثلا آتشی عمل سے اگر آپ نے ہمزاد کو تابع کیا ہے تو وہ ہمزاد آپ کا آتش مزاج ہوگا، یعنی سخت مزاج ہوگا، ٹھیک۔ دوستو ہمزاد کی شروع میں شکلیں کچھ اس طرح آتی ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یعنی عمل جب اپنے انجام کو پہنچتا ہے، یعنی ہمزاد کسی طرح کا بھی مسخر کیا جائے اس کی شکل دھواں کی طرح ہوتی ہے شروع میں، ٹھیک ہے۔ دوستو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے دھواں اڑ رہا ہے، دراصل وہ ہمزاد ہی ہوگا، لیکن جیسے جیسے اس کی قوت بڑھے گی آپ عمل آگے بڑھائیں گے تو وہ سیم آپ کی شکل کا آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ شروع میں نیلے رنگ کے دھوئیں کے بادل کی ایک موم سی شکل نظر آئے گی، جو عمل کی قوت بڑھے گی وہ متشکل ہوتا جائے گا حتیٰ کہ بالکل آپ کے جیسا ہی نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ کہ ہمزاد کی فطرت کیسی ہوتی ہے، اس کی عادات کیسی ہوتی ہیں اور اس ہمزاد سے کیا کیا خطرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
دوستو ہمزاد کی فطرت، بعض ہمزاد ہر وقت کسی نہ کسی کام کے طالب رہتے ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے یہ ڈھنگ اختیار کرنا چاہیے، مثلا اسے کہہ دیں کہ میرے لیے فلاں اسم کا آپ ورد کرتے رہو، یعنی کہ اس کو آپ نے کسی نہ کسی اسلامی کام میں لگائے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض ہمزاد فطرتاً سخت ہوتے ہیں اور بعض تکلیف دے کر، پریشان کر کے یا بغض ڈال کر خوش ہوتے ہیں، اور یہ سب عمل پر منحصر ہے کہ وہ کیا رویہ اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دوستو ہمزاد کے خطرات۔ دوستو یہ بہت ہی ضروری باتیں ہیں، ہمزاد کا عمل کرنے سے پہلے میری تمام جو لیکچر میں نے ہمزاد کے بارے میں دیے ان کو لازمی سنیں۔ ہمزاد سے خطرات: معاہدہ کے خلاف کوئی کام کرائیں گے یا ناجائز اس سے کام لیں گے تو وہ ایسا نقصان دے سکتا ہے جس کی تلافی اور علاج ممکن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے دوستو، اور یہی حقیقت ہے۔ عامل کو ایسی تمام غلطیوں سے بچنا چاہیے جو ہمزاد کے طبع کے خلاف ہوں۔ اول تو عامل کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ ہر معاملہ ہمزاد کی مرضی سے کرنا چاہیے اسے۔ اگر وہ کسی کام کو ناپسند کرتا ہے یا منع کرتا ہے تو اس کا خیال عامل کو چاہیے کہ دل سے نکال دے، ٹھیک ہے۔ ہمزاد عامل کے ہر جائز حکم ماننے کو تیار رہتا ہے، مگر جب ناجائز حکم پر وہ غصہ میں آ سکتا ہے اور نقصان دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوستو بعض خفیہ راز جو صرف ہمزاد کو معلوم ہوتے ہیں ان کے جاننے کی کوشش آپ کبھی نہ کرنا، مجبور کریں گے تو وہ حملہ کر کے آپ کی جان لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ عامل کو چاہیے کہ وہ اس سے بطور دوست کے برتاؤ کرے، یعنی اس کو ایک خوبصورت دوست کی طرح رکھے، محبت کا سلوک کرے تاکہ وہ خود ایسی باتوں سے آپ کو مطلع کرتا رہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ اپنی محبت اس کے اندر اتنی پیدا کر دو کہ وہ خود سب کچھ آپ کو بتاتا رہے، جن باتوں کی عامل کو اشد ضرورت ہوتی ہے وہ سب باتیں عامل کو بتائے گا، اگر آپ اس سے دوستی اختیار کریں گے تب۔ دوستو اس سے وہ پیش آنے والے حادثات سے بھی باخبر کر دے گا جو آپ کو خبر نہیں ہوگی، اور اہم تبدیلیوں سے آگاہ رکھے گا اور نعمتیں بھی لا کر دیا کرے گا، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ ہے ہمزاد کی فطرت اور اس کے خطرات۔ تسخیر کا صحیح طریقہ، یعنی ہمزاد کو کس صحیح طریقے سے آپ اس کو مسخر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرسٹ دوستو، جب تک عمل ختم نہ ہو ہمزاد سے کبھی بات مت کرو، وہ کوئی چیز دے بھی تو ہرگز آپ نہ لیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں حاضر ہوں، عمل ختم کر دو، تب بھی عمل ختم کبھی مت کریں، بلکہ عمل کی مدت اور تعداد ختم ہونے کے بعد ہی اس سے بات کریں، یعنی جب آخری دن ہوگا اس دن ہی آپ اس سے بات کریں۔ عمل کے درمیان وہ آپ کو بلاتا رہے تو کبھی بات مت کریں۔ اگر عامل عمل کر رہا ہے اور ہمزاد حاضر ہے تو خود بات نہ کرے بلکہ انتظار کرے کہ ہمزاد بات کرے گا، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات کئی دن تک ہمزاد سامنے آتا رہتا ہے لیکن بلاتا نہیں ہے، اس صورت میں عامل کے لیے لازم ہے کہ وہ عمل کرنے کے بعد سیدھا اپنے گھر یا سونے کی جگہ یا کام کرنے کے مقام پر چلا جائے، کسی سے بات نہ کرے۔ دوستو اگر ہمزاد بات ختم عمل کے بعد کرے تو نہایت ہی ہوشیاری اور عقل مندی سے بات کریں۔ وہ آپ سے یہ کہے گا کہ کیوں مجھے بلایا ہے، تو اسے یہ کہو انتہائی حوصلے کے ساتھ کہ میں تمہاری تسخیر چاہتا ہوں۔ ہمزاد کہے گا مجھے مطیع کر کے کیا کرو گے، تو جواب دو کہ اپنے کاموں اور مقاصد میں تم سے مدد لیا کروں گا اور مشورہ لیا کروں گا، ٹھیک ہے۔ اب ہمزاد اپنی شرائط پیش کرے گا۔ دوستو بس یہی وقت ہوتا ہے ہوشیاری کا اور حوصلے کا، اگر یہاں آپ تھوڑا سا پھسل جائیں گے تو آپ کی تمام محنت اور تمام عمل برباد ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے دوستو، اب ہمزاد اپنی شرائط پیش کرے گا، بس یہی وقت انتہائی ہوشیاری کا ہوتا ہے۔ کوئی ایسی شرط قبول نہ کر بیٹھنا جو تم پوری نہ کر سکو۔ اگر کوئی شرط پیش کرے تو کہو اسے نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، کوئی ایسی ویسی وہ شرط پیش کرتا ہے جو آپ پوری نہیں کر سکتے تو اسے اسی وقت فوراً انکار کرو کہ میں یہ شرط پوری نہیں کر سکتا، دوسری بتاؤ، تب وہ دوسری بتائے گا۔ اسی طرح رد کرتے چلے جاؤ حتیٰ کہ ایسی تجوید پر اس کے ساتھ فیصلہ کر لو جو عامل کے لیے بہت آسان ہو، ٹھیک ہے، اس وقت عامل با اختیار ہوتا ہے، جو چاہے منوا سکتا ہے۔ جو بھی شرط مقرر ہوگی تمام عمر اس کا پابند رہنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی ناممکن ہوگی، ٹھیک ہے دوستو۔ آپ مثلا ہمزاد کہے کہ بھائی مجھے آپ نے ہر روز پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے، تو یہ بھی عامل کے لیے ناممکن ہے، اس لیے کہ عامل اسے کھلا ہی نہیں سکے گا۔ یا ہمزاد کہے کہ ہمیشہ پاس رہو، یہ بھی ناممکن ہے۔ یا کہے ہمزاد کہ فلاں چیز مت کھایا کرو، تو یہ بھی ناممکن ہے۔ اسی لیے وہ ایسے مواقع فراہم کرے گا کہ وہ چیز کھائی جا سکتی ہو، یا ہمزاد کہ ہمیشہ ناپاک رہو تو بھی مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ غرض کے ہوش و حواس قائم کر کے معاملے طے کرو۔ جب شرط ہو جائے تو اب عامل کا کام ہے کہ اپنی شرائط پیش کرے۔ مثلا اسے کہے کہ اگر ساری عمر مسخر رکھنا ہے تو اس کے ساتھ ساری عمر کا عہد کر لے، ٹھیک ہے۔ اگر 5 یا 10 سال یا کسی مقرر مدت کے لیے اس کو مسخر کرنا ہے تو اس مدت کا اس سے وعدہ کر لے، کیونکہ دوستو یہ چیزیں وعدہ کی بہت پابند ہوتی ہیں۔ نیز یہ بھی وعدہ لے جب تک میں نہ بلاؤں میرے پاس مت آنا، نہ ہی میرے آرام کے وقت مجھے تنگ کرنا۔ دوستو یہ وعدہ لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ صرف اس وقت آؤ جب میں آواز دوں کہ ہمزاد آؤ، یا وہ اسم یا آیت پڑھوں جس سے عمل کیا ہے تب آنا۔ اگر یہ شرط عامل پیش نہ کرے گا تو ہمزاد ہمیشہ عامل کی نظروں کے سامنے رہا کرے گا اور سونے بھی نہ دے گا، ٹھیک ہے، اور عامل کی زندگی تباہ و برباد کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اگر طلبی کے دوران کسی وقت ہمزاد سختی سے پیش آئے، یعنی جب آپ وعدے طے کر رہے ہوں، اگر اس وقت سمجھو کہ ہمزاد تھوڑی سختی کرتا ہے تو خود بھی سختی سے کام لینا، ٹھیک ہے۔ یہ جان لینا چاہیے کہ یہ میرا اپنا ہی جسم لطیف ہے اور میں نے اس کو اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے، اس لیے جس طرح چاہو اس کو حکم دے سکتے ہو، اس طرح ہمزاد کی مرضی عامل پر نہ چل سکے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی دوستو جس وقت آپ وعدے کر رہے ہوں گے اس وقت آپ اپنی مرضی چلا سکتے ہیں۔ اگر ہمزاد سختی بھی کرے تو آپ بھی سختی کریں، کیونکہ اس وقت وہ آپ کا کچھ نہیں کر سکے گا، لیکن جو بھی آپ وعدے طے کریں گے ان کا آپ کو پابند رہنا ہوگا۔ تو دوستو یہ ہے بہت ہی بہترین تسخیر کا طریقہ، اور ان باتوں پر عمل کرنے سے ہمزاد ضرور پر ضرور مسخر ہو جاتا ہے۔ اور جو باتیں میں نے بتائی ہیں خاص طور پہ انہی باتوں کے ساتھ اس کے ساتھ تمام شرائط طے کر لینا ہی بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمزاد کے عمل کے دوران کون سے ہدایات ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، عورت کے قریب کبھی مت جانا عمل کے دوران، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، لوگوں سے ملنا جلنا بات چیت کرنا انتہائی کم کرتے، زیادہ مجبوری ہو تو کرے ورنہ فضول بات مت کرے۔ نمبر 3، گوشت انڈا مچھلی نہ کھائے، خوراک تھوڑی کھائے جو سادہ ہو اور ہضم ہو جائے۔ نمبر 4، ہر روز نہائے اور سر میں مالش کرے، یعنی ہر روز غسل کرے اور سر میں مالش کرے۔ نمبر 5، رات کا عمل ہو تو دن کو خوب سویا کرے،
کیونکہ رات کو اس کو اونگیں نہ آئیں، کیونکہ اونگ آنے سے عمل باطل ہو جاتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، عمل کے وقت شک و شبہ کو دل میں کبھی پیدا نہ ہونے دیں، ٹھیک ہے؟ یعنی عمل آپ کر رہے ہیں تو آپ یہ مکمل اپنا جو ہے وہ عقیدہ رکھیں، ارادہ رکھیں کہ میں اس کو حاضر کر کے رہوں گا۔ اگر آپ کے دل میں شک ہوگا کہ بھائی پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا، تو آپ کا وہ عمل کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ نمبر 7، اپنی حفاظت کا مکمل انتظام کرے تاکہ دوران عمل میں کوئی نہ ٹوکے۔ نمبر 8، عمل کرنے کی جگہ پر اپنی ضروریات کی تمام چیزیں پہلے دن سے ہی رکھ لے۔ نمبر 9، بہتر ہو کہ بدن پر صرف ایک کپڑا رہے اور سایہ کے ذریعے عمل کرنا ہو تو صرف چست جانگیا پہنے ہو، سادہ بہترین شکل کو، یعنی آپ احرام سمجھ لیں، جو حاجی لوگ احرام باندھتے ہیں، یعنی شروع کے عمل سے لے کر آخر تک وہی کپڑا استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ نمبر 10، غصہ اور لڑائی جھگڑا کسی سے نہ کرے اور اچھی کتابوں کا، احادیث کا مطالعہ کرتا رہے، ٹھیک ہے دوستو؟ یہ ہیں عمل کے دوران ہدایات کے نامکمل عمل کے نقصانات۔ دوستو سب سے پہلے خاص طور پہ حمزاد کا عمل سوچ سمجھ کر مکمل مضبوط ارادہ کر کے تب اس عمل کو شروع کریں، ورنہ یہ حمزاد آپ کا جینا حرام کر دے گا۔ دوستو یہی حقیقت ہے، ٹھیک ہے؟ اگر حمزاد کا عمل نامکمل رہا یا کسی وجہ سے مسخر نہ ہو سکا، ٹھیک ہے، یا حاضر ہونے پر حلف دوست نہ ہو سکا، یعنی جب وہ حاضر ہوتا ہے تو اس کو دوستی کا حلف لیا جاتا ہے نا، دوستی کا، یا حلف نہ ہو سکا، یا حمزاد عامل کو ہر وقت تکلیف دیتا رہتا ہے، ٹھیک ہے دوستو؟ یعنی اگر ان کا حلف رہ گیا، کیونکہ بعض اوقات جب کسی بھی موکلات یا حمزاد کا عمل کیا جاتا ہے تو جس وقت وہ حاضر ہوتا ہے وہ وقت بہت ہی ہوشیاری کا وقت ہوتا ہے، اس وقت نہایت ہی حوصلے کے ساتھ اس کے ساتھ وعدہ کر لیا جاتا ہے کہ بھائی میں جس وقت بلاؤں صرف اسی وقت تم آنا، بلا وجہ میرے پاس مت آنا، کیونکہ یہ چیزیں وعدے کی بہت پابند ہوتی ہیں، ٹھیک ہے دوستو؟ اگر نامکمل رہا تو حمزاد عامل کو ہر وقت تکلیف دیتا رہے گا، خوفناک باتوں اور شکلوں سے ڈراتا رہے گا، ٹھیک ہے؟ بلکہ عامل معمولی واقعات اور عام آدمیوں سے بھی ڈرتا رہے گا، یعنی اس کی ایسی حالت ہو جائے گی کہ وہ ایک عام انسان سے اور عام سی باتوں پر اتنا ڈرے گا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ عامل کے سر پر مصائب کے بادل ہر وقت چھائے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ میں اب حمزاد کا مسخر ہو چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی حمزاد کو مسخر کرتے کرتے وہ خود حمزاد کا مسخر ہو جائے گا اور جان بوجھ کر نقصان کر بیٹھے گا، ٹھیک ہے؟ اس سے چھٹکارا دوستو بہت محال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بعض لوگوں کو نظر نہیں آتا لیکن انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی ہے۔ اس صورت میں عامل جو ہوتا ہے وہ کبھی سکھ کا سانس پوری زندگی نہیں لے سکتا ہے، بلکہ طرح طرح کی بیماریوں میں پڑ کر کمزور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دوستوں یہ ہیں چند باتیں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں۔ سوچ سمجھ کر، خاص طور پہ حمزاد کا عمل سوچ سمجھ کر کرنا، انتہائی مضبوط ارادہ رکھ کر اور کسی کامل کی زیر نگرانی میں کرنا، ٹھیک ہے؟ کہ حمزاد کے عمل کے دوران کون کون سی رکاوٹیں آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے دوستو؟ عمل کے دوران حمزاد ایسے طریقے اختیار کرتا ہے کہ عمل پورا نہ ہو سکے، یعنی جب آپ حمزاد کا عمل سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ ہر طریقے سے کوشش کرے گا کہ یہ آدمی کسی طرح میرا عمل چھوڑ دے،
ٹھیک ہے، کہ عمل پورا نہ ہو سکے۔ بعض اوقات ایسی خبر دیتا ہے کہ عامل عمل چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ مثلاً ایک عامل کو اس کے کسی رشتہ دار نے عمل کے دوران اطلاع دی کہ جلدی چلو تمہارا بچہ چھت سے گر گیا ہے۔ عامل عمل چھوڑ کر گھبرا کر بھاگا، گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ اس کا بچہ صحیح سلامت ہے اور وہ چھت پر گیا ہی نہیں۔ دوستو، جس نے خبر دی ہے کہ آپ کا بچہ چھت سے گر گیا ہے، دراصل وہ حمزاد ہی تھا۔ بعض اوقات باہر میدان میں عمل کریں تو معلوم ہوگا کہ سخت آندھی آنے والی ہے، بارش آنے والی ہے، تاکہ عامل گھبرا کر عمل ختم کر دے، حالانکہ در حقیقت ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ایک دفعہ ایک عمل آبادی سے دور ایک میدان میں کر رہا تھا۔ ایک کتا اپنے دور بٹھا کر رکھا تھا اپنی حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے، اور خبرداری کے لیے ایک دن میرے مصلی کے آگے سے ایک سانپ تیز دوڑتا ہوا گزرا۔ اس نے جا کر کتے کو کاٹ لیا۔ کتے کی دردناک آواز ایسی نکلی کہ مجھے عمل چھوڑنا پڑا، اور جب بھاگ کر میں نے کتے کو دیکھا تو کتا صحیح سلامت اور تندرست تھا۔ دوستو، یہ وہ حمزاد ہی تھا جس نے یہ چال چلائی تھی۔ کسی چیز نے اسے نہ کاٹا تھا، مجھے اس دفعہ دوبارہ عمل کرنا پڑا۔ بعض اوقات عمل ختم ہوتا ہے اور حمزاد حاضر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی وہ فریب دینے کی مکمل کوشش کرتا ہے۔ دوستو، جب بھی آپ عمل سٹارٹ کرتے ہیں تو حمزاد پتہ نہیں کتنے طرح طرح کے طریقے استعمال کرے گا، طرح طرح کی چال چلے گا کہ آپ کسی طرح یہ عمل چھوڑ دیں۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھیں، جب بھی حمزاد کا عمل کریں تو تمام ٹینشن اور کسی قسم کی فکر، کسی بات پر آپ نے دھیان نہیں دینا۔ آپ کا ایک ہی ارادہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس کو مسخر کرنا ہی کرنا ہے، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ دوستو، جب یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے تو یہ لازمی آپ کے سامنے آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوستو، حمزاد کا عمل یا کسی بھی موکلات کا عمل آپ کریں تو مکمل مضبوط ارادے سے کریں، کسی قسم کا شک ذہن میں نہ لائیں۔ دوستو، ایسے ہی ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ایک عامل نے حمزاد کا عمل کیا۔ دراصل حمزاد اس کے مسخر ہو چکا تھا اور اس کے پاس آ بھی گیا تھا، لیکن اس کی مایوسی اور بے وقوفی کی وجہ سے وہ حمزاد اس کے ہاتھ سے چلا گیا، ٹھیک ہے۔ دوستو، ایک دفعہ ایک شخص نے حیدرآباد میں کچے قلعہ کے قبرستان میں حمزاد کا عمل کیا۔ وہاں تھوڑے ہی فاصلے پر ریلوے اسٹیشن تھا۔ دوستو، بہت دلچسپ واقعہ ہے، اس کو مکمل سننا اور کبھی بھی مایوسی کی حالت میں کوئی عمل مت کرنا۔ دوستو، قبرستان کے ساتھ ہی پکی سڑک ہے جو ریلوے اسٹیشن تک جاتی ہے۔ 21 دن پورے ہو گئے اور حمزاد حاضر نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ صبح کا وقت تھا، عامل نے چند منٹ انتظار کیا، مایوسی سے لوٹنے ہی والا تھا کہ ایک مسافر سر پر سامان اٹھائے اس کے پاس آیا۔ دراصل یہ حمزاد ہی تھا، اور اس مسافر نے کہا کہ اسٹیشن کا مجھے راستہ بتاؤ۔ عامل نے کہا چلو میں نے بھی ادھر ہی جانا ہے، آپ میرے ساتھ آ جاؤ۔ چنانچہ دونوں اکٹھے چل پڑے۔ دوستو، حمزاد نے کہا کہ اچھا ہوا تم مجھے ساتھی کے طور پر مل گئے، ورنہ اندھیرے میں اسٹیشن تک نہ پہنچ سکتا۔ عامل کا مکان ریلوے اسٹیشن کے پاس تھا، بلکہ پہلے آتا تھا۔ دوستو، جب عامل جب اپنے مکان کے پاس پہنچا تو اس نے کہا یہ میرا مکان ہے، میں یہاں ٹھہروں گا، وہ سامنے اسٹیشن ہے، تم چلے جاؤ۔ دوستو، حمزاد نے کہا کہ میں چلا جاؤں؟ عامل نے کہا ہاں بھائی چلے جاؤ۔ دوستو، حمزاد نے پھر کہا کیا واقعہ ہی تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں؟ عامل نے کہا عجیب آدمی ہو یار، تم نے اسٹیشن کا راستہ پوچھا ہے، جانے کے لیے کہہ رہے ہو اور جاؤ۔
چھوڑنے کا کیا سوال ہے؟ دوستو جو حمزاد جو مسافر کی شکل میں تھا کہنے لگا تمہاری خوشی اسی میں ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ دوستو عامل نے تنگ آ کر کہا عجیب بے وقوف انسان ہو، ذرا سا راستہ میں نے آپ کو بتا دیا تو آپ تو سر پر ہی چڑھ کے بیٹھ گئے ہو، دفع ہو جاؤ۔ دوستو کتنی غلط بات ہے، مایوسی اور بے وقوفی نے اس نے حمزاد کے ساتھ کیا کیا باتیں کر لی۔ یہ کہہ کر اپنے مکان کے اندر قدم رکھا۔ حمزاد نے منہ موڑا تو عامل کو ایک برقی جھٹکے کی طرح یہ احساس ہوا کہ کہیں یہ حمزاد تو نہیں تھا۔ فوراً دروازے سے باہر آ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ادھر ادھر بھاگا مگر کوئی مسافر نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، حمزاد اسے دھوکہ دے کر رخصت ہو گیا۔ دوستو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حمزاد کیسی کیسی چال چلتا ہے، اور یہ بھی بتانے کا مقصد ہے کہ حمزاد مسخر ضرور ہو جاتا ہے۔ دیکھو ابھی اس کا عمل کا آخری دن تھا، یہ جو عامل کی کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں، جس کا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، یہ واقعہ بالکل حقیقت ہے لیکن بہت پرانا ہے۔ دوستو 21واں دن تھا، آخری دن تھا، اور آخری دن یہ مایوس ہو کر لوٹ رہا تھا، بس لوٹ ہی رہا تھا عمل ختم کر کے، تھوڑے 2-4 قدم چلا اور پیچھے سے حمزاد آ گیا، جس نے مسافر کی شکل میں جو آیا۔ دوستو عامل کو عمل کے دوران اس شام عمل تک انتہائی ہوشیاری سے رہنا چاہیے، عقل و ہوش کو قائم رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی نیا واقعہ ہو تو فوراً اسے حمزاد کی کارسانی سمجھے۔ ٹھیک ہے دوستو، کوئی بھی ایسا واقعہ آئے تو اسے سمجھو ضرور یہ حمزاد کی چال ہے۔ ٹھیک ہے، اور خوف کسی چیز سے نہ کھائے، حمزاد کوئی دوسری چیز نقصان کبھی نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ اس وقت عامل کے پاس تمام قوت موجود ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، سب کچھ عامل کے اختیار میں ہوتا ہے کہ حمزاد کے ظاہر ہونے پر کیا کرنا چاہیے، یعنی کوئی بھی حمزاد کا چلہ کر رہا ہے اور حمزاد جب سامنے آئے تو اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ دوستو ایک بات یاد رکھیں، سب سے پہلے حمزاد کو سامنے دیکھ کر اور اس کو باتیں کرتے سن کر عامل کو کسی قسم کا خوف دل میں نہیں لانا چاہیے، ورنہ نقصان ہوگا، صرف نقصان ہی نہیں ہوگا بلکہ خوف جان ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جان بھی لے سکتا ہے اس وقت اگر آپ ڈر جائیں گے تو۔ دوستو انسان جو اشرف المخلوقات اور خدا پاک کا جزو لطیف ہے، دراصل اسے دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی طاقت بھی گزند نہیں پہنچا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، قدرت کہتی ہے کہ جھوٹ نہ بولو، کسی کو دھوکہ مت دو، حرام کاری نہ کرو، ہمیشہ عبادت الہی میں مشغول رہو اور عذاب خدا سے ڈرو۔ جو شخص قادر قدرت کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرتا، قدرت ہر مشکل سے مشکل اس کی معاون ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہر مشکل سے مشکل کام میں بھی اس کی معاون ہوتی ہے، اور اس کے سر پر نازل ہونے والی ہر آفات کا دفیہ خود بخود کرتی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، کتابوں میں لکھا ہے کہ حمزاد ایک خوفناک ہستی ہے، اس سے ہمیشہ اعتراض کرنا چاہیے کہ جو کہ ایسا کرتے ہیں وہ جھک مارتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ حمزاد کوئی جن یا بھوت نہیں ہے، بلکہ انسان کا اپنا ہی جسم لطیف ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی شکل کا آئینہ، دوستو جس طرح آپ آئینے میں اپنی شکل دیکھتے ہیں اسی طرح حمزاد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سیم آپ کی شکل کا۔ دوستو پھر اپنے ہی موکل سے، اپنے ہی انسان، اپنے ہی دوسرے جسم سے آپ خوف کیوں کھائیں؟ ٹھیک ہے، آئینہ میں اپنا عکس دیکھ کر جب کوئی شخص ہراساں نہیں ہوتا تو اپنے جسم کو دیکھ کر وہ خوف کیوں کھائے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ انسان کا دوسرا جسم ہوتا ہے، روحانی جسم۔ دوستو حمزاد کے ظاہر ہونے پر اس کے اور عامل کے درمیان عموماً یہ باتیں ہوتی ہیں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ دوستو حمزاد، آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ عامل، میں تجھے اپنے بس میں کرنا چاہتا ہوں۔ حمزاد، مجھے مسخر کر کے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ عامل، میں اپنے کاموں میں تجھ سے مدد لیا کروں گا۔ حمزاد، آج سے آپ کا غلام ہوتا ہوں لیکن فلاں شرط ہے۔ دوستو یہ حمزاد کہے گا کہ میں آپ کا غلام ضرور بن جاتا ہوں لیکن فلاں شرط ہے۔ ٹھیک ہے، عامل،
اپنی عقل اور ذہن مشورہ لے کر بشرط کہ حمزاد کی شرط بالکل بے ضرر اور نہایت آسان ہو وہ شرط کہے کہ مجھے منظور ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، حمزاد جو بھی شرط پیش کرے اس کو اگر سخت ترین شرط ہے تو اس کو انکار کر دیں، وہ قبول مت کریں۔ ٹھیک ہے، اس وقت حمزاد آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس وقت سب کچھ آپ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ بعض وقت حمزاد کوئی ایسی شرط بتاتا ہے جس کا بجا لانا دشوار ہوتا ہے، مثلا وہ کہے گا مجھے روزانہ پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے دوستو، ایسے کام میں ایسی گھڑی میں بہت ہی حکمت عملی سے کام لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کڑی سے کڑی وہ شرط پیش کرے گا، آپ کا کام ہے رد کرتے چلے جانا۔ ٹھیک ہے، اس وقت سب کچھ عامل کے اختیار میں ہوتا ہے، مگر جب ایک مرتبہ عہد و پیمان ہو گیا تو پھر پوری زندگی اس میں کسی قسم کا بھی رد و بدل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سب کچھ عامل کے اختیار سے باہر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ وقت ہوشیاری کا ہوتا ہے۔ دوستو، بعض حمزاد تیز طبیعت کے ہوتے ہیں اور تسخیر ہوتے وقت عامل کو دھمکاتے ہیں اور گستاخی سے پیش آتے ہیں۔ ایسی حالت میں عامل کو چاہیے کہ اپنا روب راب قائم رکھے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دے۔ ٹھیک ہے، حمزاد اگر سخت جواب دیتا ہے تو آپ کا بھی کام ہے سخت ہو جائیں اس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، وہ خود بخود نرم ہو جائے گا اور عاجزی کرے گا۔ ٹھیک ہے دوستو، مناسب یہ ہوگا کہ اس وقت حمزاد سے کوئی نشانی لے لی جائے اس بات کے ثبوت کے لیے کہ وہ ہمارا حلقہ بگوش ہو گیا، یعنی ہمارے تابع ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بشرطے کہ عہد و پیمان کے وقت اس بات کا انسداد نہ کیا جائے، تسخیر ہو جائے، پر حمزاد ہر وقت سائے کی طرح عامل کے ساتھ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کبھی جدا نہیں ہوتا ہے۔ دوستو، عامل دور دراز کے طوائف، میوہ جات اور بہت سی چیزیں آسانی سے لا کر دے سکتا ہے، 7 سمندر پار گئے ہوئے عزیزوں کی خبریں لا کر دے سکتا ہے، ہر گھڑی کی خبر دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، کئی کمزور دل عامل حمزاد کے ہمیشہ ساتھ رہنے سے گھبراتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی طبیعت میں ایک قسم کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے اس بات کا اقرار حمزاد سے پہلے روز ہی کر لینا چاہیے کہ میں جب تم کو بلاؤں گا تب تم آؤ گے، ورنہ کبھی بھی مت آنا، جب تک میں نہ بلاؤں آپ میرے پاس مت آنا اور نہ ہی میرے آرام میں خلل ڈالنا۔ دوستوں، یہ تھیں بہت ضروری باتیں، جب بھی کوئی عمل کرے تو یہ باتیں ذہن میں رکھیں۔ ٹھیک ہے، مکمل مضبوط ارادی سے عمل کریں، انسان کامیاب تبھی ہوتا ہے جب وہ مضبوط ارادہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، حمزاد کا ایک عمل آپ کو بتانے والا ہوں، حمزاد کا چلہ، بہت ہی آسان عمل، تھمنیل آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ شمعی عمل۔ ٹھیک ہے دوستو، اس کے لیے ایک مکان علیحدہ معین کر کے صاف کر لیں اور دیواروں پر صاف مٹی یا کلی کروا لیں۔ چاہیے کہ اگر چاروں دیواروں کو صاف نہ کر سکے تو مغرب والی دیوار کو ضرور صاف کر لیں۔ ٹھیک ہے دوستو، عمل سے بیشتر دھوپ وغیرہ دے کر کمرے کو معطر کرتے رہیں اور عامل کے سوا کسی اور شخص کو اس کمرے میں جانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات، عمل صرف آپ ایک لنگوٹ پہن کر کیا کریں گے اور کوئی کپڑا آپ کے جسم پر نہیں ہوگا، اور روزانہ بلا ناغہ مشق کیا کریں، اگر ناغہ کیا تو یہ آپ کے لیے نقصان ہوگا۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ بہت ہی آسان سی مشق ہے، آسان سا عمل ہے، اس میں کسی چیز کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بس کچھ باتیں ہیں آپ ذہن نشین کر کے آپ مکمل مضبوط ارادے سے اس کو آپ کنٹرول میں کر سکتے ہیں۔ مثلا عامل جو بھی چیز کھائے حمزاد کا نام لے کر تھوڑی سی پہلے زمین پر ڈال دے، یہ چیزیں یاد رکھیں۔ ہمیشہ چاند کی پہلی تاریخ میں عمل کا آغاز کریں۔ دوستو، عمل نوٹ فرما لیں، مکان میں ایک چراغ روشن کر کے اپنی پشت سے اونچا رکھ دے اور آپ مغرب رخ کی دیوار کی طرف منہ کر کے چوکڑی مار کر بیٹھ جائیں اور دیوار پر اپنی تصویر یا سایہ کو خوب غور سے کامل 1 گھنٹہ تک دیکھتے رہیں۔ اپنی نظر کو سایہ کی پیشانی پر نظر جما کر رکھے، معلوم ہو اور پلک گرنے لگے تو فوراً
اپنی نظر کو اوپر اٹھائے، یعنی اگر پلک جھپک جائے آپ کی تو فوراً پلک اوپر اٹھائے۔ اس وقت عامل کو اپنے تمام دوران عمل روشنی کا محیط یعنی دائرہ سا نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ ابتدائی مشق میں سایہ کبھی ظاہر نہیں ہوگا، کبھی ظاہر ہو جائے گا اور کبھی غائب ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی اپنا سایہ جو ہوتا ہے، اور اکثر مختلف رنگ اور عجیب و غریب چیزیں بھی نظر آئیں گی۔ دوستو یہ یاد رکھنا، مگر عامل کو مستقل مزاجی اور بلا خوف و خطر اپنی مشق کو دن بدن زیادہ کرتا جائے، اور ہر وقت عامل اپنے خیالات کو پاک صاف رکھے، ٹھیک ہے دوستو۔ اس میں کسی چیز کو آپ نے پڑھنا نہیں ہے، صرف یہ مشق کرنی ہے امزاد کو قابو کرنے کی، کہ چراغ پیچھے رکھ کر اپنے سائے پر، جو آپ کا سایہ ہوگا اور اپنی جو پیشانی ہے سائے پر، اس پہ آپ نے نظر جما کر 1 گھنٹہ بس بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بس یہی کہنا ہے کہ حمزاد مجھ سے بات کرو، حمزاد مجھ سے بات کرو۔ اور دوسری چیز آپ نے یہ ساتھ رکھنی ہے، جب بھی کوئی چیز کھاؤ پہلے حمزاد کا حصہ نکالو، یعنی آپ اگر کھانا کھا رہے ہو تو کہو آؤ حمزاد کھانا کھائیں، ٹھیک ہے۔ اس کی آپ نے روٹین بنا لینی ہے، تھوڑا سا لقمہ پہلے آپ نے حمزاد کے لیے زمین پر پھینک دینا ہے۔ اگر پانی پئیں تو کہو آؤ حمزاد پانی پئیں، تھوڑا سا پانی پہلے آپ نے نیچے گرا دینا زمین پر، پھر خود پینا ہے۔ یعنی آپ کوئی بھی کام کریں، یہ نہیں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا زیادہ 24 گھنٹے حمزاد کی طرف آپ کا خیال ہوگا، اتنا جلدی وہ آپ کی تسخیر میں ہوگا، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ ہے مشق، حمزاد کی بہت مجرب ہے اگر مضبوط ارادی سے آپ کریں گے تو، ٹھیک ہے دوستو۔ انشاءاللہ دوسرا عمل بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے بہت سے عملیات ہیں، میں سارے انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، لیکن میں بار بار پھر ہی آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ عمل ہوتا ہے مضبوط ارادی سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ حمزاد کا عمل نمبر 2، آفتابی عمل۔ آفتابی عمل یعنی آفتاب کے نیچے کھڑے ہو کر سورج کے سائے میں، سورج کی جو روشنی ہوتی ہے اس کے سائے میں یہ عمل کیا جاتا ہے دوستو۔ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر غسل کر کے عمل کی نیت سے باہر کھلے میدان میں چلے جائیں، 9 یا 10 بجے کے قریب وقت ہو، آبادی سے دور باہر جنگل میں پہنچیں اور اپنے تمام بدن کے کپڑے اتار دیں۔ ستر پوشی کے لیے صرف ایک لنگوٹ رکھیں، یعنی آپ صرف ایک لنگوٹ پہن سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے جسم پر کوئی کپڑا نہ ہو، اور سورج کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو جائے اور اپنا سایہ زمین پر دیکھے، ٹھیک ہے دوستو۔ وہاں پہ کھڑا ہو جائے جہاں اس کا سایہ اس کو بالکل صاف نظر آتا ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کے ارد گرد کوئی اور سایہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تاکہ آپ کے سائے میں کوئی خلل نہ آئے، ٹھیک ہے دوستوں۔ اپنے سایہ کے گردن کے مقام پر، یعنی جو آپ کا سایہ ہوگا اس کی گردن پر آپ نے دیکھنا ہے۔ آپ کے سائے پہ گردن کے مقام پر توجہ سے دلی شوق سے دیکھنا شروع کرے، اسے دیکھنے کی مشق بتدریج بڑھتی جائے۔ چند منٹ دیکھنے کے بعد جب نظر تھکنے لگے تو سایہ سے نظر ہٹا کر آسمان پر نظر کرے، ٹھیک ہے۔ اگر نظر یعنی آپ کو سائے کو دیکھ دیکھ کر تھک گئی ہے تو آپ صرف آسمان کی طرف دیکھیں اور کہیں نہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ پلکوں کے آسمان کی طرف دیکھیں، ویسی ہی شکل آسمان پر نظر آئے گی، ٹھیک ہے، لیکن دھندلی سی، اسے کوئی 2 منٹ غور سے دیکھتا رہے، پھر یہ سایہ کو دیکھنا شروع کر دیں۔ دل ہی دل میں خیال رکھے کہ میں اپنے حمزاد کی تسخیر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ بہت بہترین مشق ہے دوستو۔ سایہ 15 منٹ تک دیکھتا رہے، پھر نظر ہٹا کر آسمان کی طرف 2 منٹ دیکھے۔ اسی طرح 1 گھنٹہ میں چند بار ایسا کرے، 15 منٹ سایہ پر نظر رکھے اور 2 منٹ آسمان کا سایہ دیکھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح روز عمل جاری رکھیں اور ہر روز یہی خیال رکھے کہ حمزاد روز بروز نیچے اترتا آتا ہے، ٹھیک ہے، اور واقعہ ہی ایسا معلوم ہوگا کہ حمزاد نزدیک آ رہا ہے، اور اس کی غباری شکل بھی روز بروز صاف اور روشن ہوتی جا رہی ہے۔ 6 ماہ کے اندر ہی اندر بالکل روشن شکل عامل کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی،
یعنی سیم آپ کی شکل کا آدمی آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ دوستو ہر روز وقت مقرر پر عمل کرنا، ٹائم بالکل اوپر نیچے نہ ہونے دیں اور بالکل منتشر نہ ہونے دیں۔ کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یکسوئی قلب سے سایہ کو خوب اچھی طرح دیکھیں۔ جب سایہ بخوبی نظر آنے لگے اور یہاں تک کہ مشق بڑھ جائے، جس وقت عامل نظر اٹھائے اوپر کی طرف، تبھی سایہ محیط نظر آئے، ٹھیک ہے۔ اس درجہ پر پہنچ کر اپنے سایہ کو قوت خیال اور آزادی سے اوپر سے نیچے کو اتار دے اور اپنے نزدیک اور مقابلہ میں لانے کی زبردست کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ سایہ ایک صورت کی شکل میں آپ کے متشکل ہو کر عامل سے گفتگو کرے گا۔ یہی ہمزاد ہے جو پوچھنے پر مخفی بھیدوں کو بتا دوں گا اور عامل کی سب جائز ضروریات کو پورا کرے گا۔ عملیات کو ناجائز ضرورت پر استعمال کرنے والے جہنمی عذاب کی سختیوں سے کبھی بچ نہیں سکتے۔ دوستوں کبھی بھی کوئی بھی ایسا عمل کریں تو اس سے کبھی بھی برا کام مت لیں، ورنہ اب دنیا میں ذلیل و خوار ہو جائیں گے اور قبر میں بھی اور آخرت میں بھی، ٹھیک ہے۔ دوستو عمل نمبر 3، دوستو یہ قرآنی عمل ہے ہمزاد کا اور سب سے مجرب اور آزمایا ہوا عمل ہے۔ یہ جو عمل میں آج آپ کو بتانے والا ہوں یہ بہت آزمایا ہوا عمل ہے۔ اس سے ضرور پر ضرور ہمزاد مسخر ہو جاتا ہے، لیکن جب بھی کریں کسی عامل کی، کسی کامل کی نگرانی میں کریں، ٹھیک ہے۔ عامل نہیں بلکہ کسی کامل آدمی کے نگرانی میں کریں، ٹھیک ہے۔ دوستو عمل غور سے نوٹ فرما لیں۔ عزمت علیکم یا معشر الجن والانس والارواح بحق حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام، احضروا احضروا احضروا، یا قوم ہمزاد حاضر شو بحق یا حی یا قیوم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دوستو اس میں ایک شخص کا یہ تجربہ ہوا ہے کہ جلالی اور جمالی پرہیز کے ساتھ بند مکان میں 3125 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے یہ 40 دن میں حاضر ہوتا ہے۔ دوسرے شخص کا یہ تجربہ ہے کہ 382 مرتبہ روزانہ بعد نماز عشاء پس پشت چراغ جلائیں جس میں خوشبودار تیل ہو، اور یہ خالی بوتل ہمیشہ اپنے پاس رکھیں، اور جب وہ حاضر ہو تو اس کو حکم دیں کہ وہ اس بوتل میں داخل ہو جائے۔ جب اس میں وہ اتر جائے تو اوپر سے ڈاٹ لگا دیں، اور جب ڈاٹ لگاتے تو اس سے بلانے کی ترتیب دریافت کریں اور عہد و قسم کے طریقوں کو پورا کر لیں۔ دوستو اس عمل کی میعاد مقرر نہیں ہے۔ یہ جو 382 والا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ 3 دن کے اندر بھی آپ کے سامنے ہمزاد آ جائے، ہو سکتا ہے 7 دن کے اندر بھی آ جائے، ہو سکتا ہے 21 دن بھی لگ جائیں، ہو سکتا ہے پورے 40 دن بھی لگ جائیں۔ اس عمل کی میعاد مقرر نہیں ہے۔ جب ہمزاد تابع ہو جائے اسی دن عمل ختم کر دیں، ٹھیک ہے۔ دوستو ہر عمل میں میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ جب بھی ہمزاد سامنے آئے تو کسی قسم کا ڈر خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے بات کریں، اس سے وعدہ لیں۔ جو مین اور خاص باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ میں جب تم کو بلاؤں گا تب تم آنا، ورنہ میرے آرام میں خلل مت ڈالنا، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ باتیں ساری مقرر کر لینی چاہیے کہ آپ میری ہر کام میں مدد کرو گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بلانے کا طریقہ آپ اسی سے پوچھ لینا اور کوشش کرنا کوئی نشانی اس سے لے لینا۔ دوستو جب ہمزاد کوئی نہ کوئی نشانی دے دیتا ہے تو وہ سمجھو آپ کے بالکل تابع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت لوگوں نے یہ کیا بھی ہے اور اس میں کامیابی بھی ہوئی ہے۔ اب دوسرے شخص کا ہمزاد کیسے قابو کر سکتے ہیں؟
دوستو اگر آپ کے گھر کا کوئی فرد یا کوئی دوست عزیز یا رشتہ دار کوئی فوت ہو جائے تو آپ اس کا ہمزاد کیسے قابو کر سکتے ہیں وہ میں مکمل اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کوئی بھی بزدل اور کمزور انسان اس عمل کو مت کرے، ٹھیک ہے دوستو۔ جو شخص اتوار یا منگل کو فوت ہو جائے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کے کانوں کی جو روئی ہے وہ آپ نے کسی طرح حاصل کر لینی ہے اور اس روئی کو باکس میں بند کر کے رکھ دیں۔ اس وقت تک آپ کسی سے بھی بات چیت مت کریں جب تک مردے کو قبرستان نہ لے جایا جائے۔ جب مردے کو قبرستان لے جانے لگیں تو عامل اگر مسلمان ہے تو اس کے ساتھ ساتھ قبرستان تک یہ پڑھتا جائے یا بوئسو، ٹھیک ہے۔ اگر عامل ہندو ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ پڑھتا جائے ہر انگ سونگ، ٹھیک ہے۔ اگر ممکن ہو تو مردے کے کان میں یہ کہے کہ میں رات کے 12 بجے تیرے پاس آؤں گا، ٹھیک ہے دوستو۔ جب قبرستان سے سب لوگ واپس آ جائیں تو وہ عامل سب لوگوں سے الگ گھر میں آئے، ٹھیک ہے، یہ نہیں سب وہ پہلے آ جائیں اور عامل سب سے آخر میں آئے اور آتے وقت کسی سے بات چیت نہ کرے۔ دوستو رات کو 1 کلو آٹا لے کر اس کی موٹی موٹی 2 روٹیاں پکائے اور اس میں آٹے کا ایک چراغ بھی بنائے اور اس میں گھی بھی ڈالے اور بتی اس روئی کی بنائے جو روئی اس نے کانوں سے حاصل کی ہے، جس کو دن میں حاصل کیا تھا، ٹھیک ہے۔ گھی روٹیوں کو لگا کر اوپر تھوڑا سا گڑ رکھ کر قبرستان یا مر گھاٹ کو جاوے، ٹھیک ہے۔ اگر قبر پر جائے تو چراغ قبر کے درمیان والی جگہ پر رکھے اور رخ مغرب کی جانب اور اپنا رخ چراغ کی طرف یعنی مغرب کو پشت کر کے یا بوئس کو بلا تعداد پڑھنا شروع کر دے۔ اگر عامل ہندو ہے تو بھی اسی جگہ عمل کرے جہاں مردہ جلایا گیا تھا۔ ہندو کو یہی پڑھنا ہوگا ہر انگ سونگ، تصور ہر دم مردے کا رکھے، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ جو ٹائم ہوتا ہے یہ بہت ہی ہوشیاری کا ٹائم ہوتا ہے اور عقل مندی کا ٹائم ہوتا ہے۔ یہاں پہ کافی لوگ ڈر جاتے ہیں اور دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے اور لوگ وہیں پہ فوت ہو جاتے ہیں۔ دوستو 2 گھنٹے کے بعد ایسا معلوم ہوگا کہ قبر شک ہو گئی ہے اور مردہ آپ کے سامنے قبر سے نکل آیا ہے، آپ کو ایسا معلوم ہوگا، لیکن آپ کو چاہیے کہ خوف ہرگز نہ کھائیں، کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ دوستو مردہ کو 2 روٹیاں دکھاؤ، وہ روٹیاں آپ سے مانگے گا، تب آپ اس سے ہم کلام ہو کر یہ کہو کہ میں تم کو یہ 2 روٹیاں تب دوں گا جب تم میرے کام آ سکو گے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کام کرنے سے انکار کر دے تو تم بھی روٹیاں دینے سے انکار کر دو۔ اگر وہ کام کرنے میں ہاں کہے تو کاموں کی مکمل تفصیل اس سے پوچھ لو، ٹھیک ہے، اور یہ کام کرنا ہے وہ بتائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کچھ کمی بھی رہ گئی ہو تو وہ بعد میں اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے دوستو۔ تفصیل آپ نے کیا پوچھنی ہے، ٹھیک ہے، ہر قسم کی خبریں بتانا، واقعات کی اطلاع دینا۔ ایک شخص جس قدر وزن اٹھا سکتا ہے اس قدر کی وزنی اشیاء دور دراز سے لانا، ٹھیک ہے، دور دراز کے بے موسم پھل لانا، عورتوں اور بچوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنا اور ان کو ورگلانا، محبت یا بغض کرا دینا، ٹھیک ہے، پتھر یا غلاظت وغیرہ کسی کے گھر پھینکنا، ٹھیک ہے، بلا قیمت اشیاء یا روپیہ پیسہ لانا پھر اندر میعاد واپس کرنا، اور اس کے بعد کہے گا کہ اتنا طعام تم روزانہ دو گے، یعنی کہ دوستو وہ آپ سے کہے گا کہ اتنا کھانا تم مجھے روزانہ دو گے۔ تو دوستو یہ وعدہ آپ کبھی بھی نہ کرنا کہ پیٹ بھر کر کھانا دو گا، بلکہ وہی 2 روٹی دینے کا وعدہ کرنا اور روزانہ 2 روٹیاں تم کو اسے دینی پڑیں گی۔ اگر پیٹ بھر کر دینے کا وعدہ کر لیا تم نے تو تمہارا دیوالا نکال دے گا وہ، اور وہ کھانا کھانا کبھی بند نہ کرے گا اور تم ہار جاؤ گے، ٹھیک ہے۔
نیز جتنی مدت کے لیے قبضہ میں لانا ہو وہ اسی وقت طے کر لیں۔ اکثر لوگ 1 سال، 3 سال وغیرہ یا عمر بھر لوگ عموماً میعاد مقرر کر لیتے ہیں۔ دوستو عمر بھر کے لیے نہیں کرتے اور اپنے حاضر ہونے کی وہ ترکیب بتائے گا۔ جیسا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ امزاد ہر وقت تنگ کرتا رہتا ہے، کام پوچھتا رہتا ہے، دوستو یہ بات غلط ہے۔ جب تم بلاؤ گے تب ہی حاضر ہوگا۔ دوستو ایک بات یاد رکھیں، جن احباب کا دل کمزور ہو وہ ہرگز عمل کو کرنے کی نیت نہ کریں، کیونکہ وہ اپنے دل کمزور ہونے کی وجہ سے مردہ کو قبر سے نکلتے دیکھ کر ڈر جائیں گے اور ان کے دل کی دھڑکن اور حرکت بند ہو جائے گی۔ جن لوگوں کی قوت ارادی مضبوط ہو اور مزاج جلالی ہو، صرف وہی لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ ہے عمل ہم دوسرے آدمی کا ہمزاد قابو کرنے کا۔ دوستو یہ بہت ہی مجرب اور آسان عمل ہے، لیکن صرف کر وہی سکتا ہے جس کا مضبوط ارادہ ہو اور مضبوط جگر اور دل ہو۔ جو جلالی مزاج رکھتے ہوں صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں۔ دوستو اس سے آگے ہے عمل نمبر 5۔ دوستو یہ بہت ہی آسان عمل ہے اور بہت ہی مجرب عمل ہے، ٹھیک ہے دوستو یہ بہت ہی پیارا عمل ہے، یا حی و یا قیوم۔ یہ اس میں پاک تقریباً ہر آدمی کو آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا استعمال ہمزاد میں کرنا، اس کے ساتھ ہمزاد کو تابع کرنا، یہ ایک خاص قابل کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو ہم وظائف وغیرہ یا حی و یا قیوم کے بہت سے کرتے رہتے ہیں برکات کے لیے، گھر میں کافی لوگ کرتے ہیں، لیکن جب اس کو چلہ میں لایا جائے گا، ہمزاد کی چلہ میں، تو اس کے لیے ایک کامل آدمی کی اجازت بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ سب سے پہلے جو شرائط ہوتی ہے میں ہر عمل میں یہی بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، گوشت، انڈا، مچھلی، لہسن، پیاز یہ مکمل ٹوٹلی طور پر ختم ہے۔ صرف اور صرف آپ نے جو کی روٹی استعمال کرنی ہے، ٹھیک ہے، جو کی روٹی آپ نے کھانی ہے خود پکا کر۔ دوستو یہ 41 دن کا عمل ہے، 41 دن آپ نے ایک ہی کمرے میں گزارنے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا کمرہ جہاں پہ آپ کو باتھ روم وغیرہ کی بھی ٹینشن نہ ہو، ساتھ میں چھوٹا سا باتھ روم بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یا کہیں جنگل میں آپ کر سکتے ہیں، جنگل میں کوئی چھوٹا سا کمرہ وغیرہ ہو، یا کوئی کلی جس کو ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی خیمہ وغیرہ ہو، یا کوئی سائڈ پہ کہیں آپ کا کوئی چھوٹا سا گھر ہو، اس میں آپ کر سکتے ہیں جو کہ خالی ہو بالکل، ٹھیک ہے دوستو۔ ہمزاد کے عملیات کے لیے میں مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں ہر عمل میں، ٹھیک ہے۔ آپ نے احرام باندھ کر، اگر احرام موجود نہ ہو تو سفید کپڑا احرام جتنا ہی لینا ہے، جیسے حاجی لوگ احرام باندھتے ہیں اس طرح آپ نے احرام باندھنا ہے اور پھر آپ نے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ 41 دن پابندی کے ساتھ عشاء کے بعد آپ نے ایک ہی ٹائم رکھنا ہے اور پڑھائی آپ نے کیا کرنی ہے، یا حی و یا قیوم احضرو احضرو یا قوم ہمزادی، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے، ان الفاظ کو آپ نے 1000 مرتبہ پڑھا کرنا ہے۔ یاد رہے کہ آپ کا ٹائم فکس ہونا چاہیے، عشاء کے بعد آپ پہلے دن ہی ایک ٹائم رکھ لیں جس ٹائم پہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ جہاں بھی کرنا ہے، کرنے کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سامنے دیوار پہ یا جس کمرے میں آپ نے کرنا ہے، سامنے والی جگہ بالکل سفید ہونا چاہیے۔ اگر وہ سفید نہیں ہے تو وہاں پہ تھوڑا سا چونا وغیرہ کر لیں یا کوئی اور سفید پینٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے سامنے آپ نے بیٹھ کر پڑھائی کرنی ہے، دیوار کے سامنے آپ بیٹھیں گے، آپ کا عکس جو ہے وہ دیوار پر پڑے گا اور آپ نے چراغ لینا ہے، ٹھیک ہے، چراغ، بڑا سا چراغ، اور آئل، سرسوں کا آئل جو ہوتا ہے وہ آپ نے اتنا رکھ لینا جو کہ 41 دن آپ کا پورا ہو جائے، وہی آئل استعمال کرنا ہے، باہر سے نہ منگوائیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ضروریات کی تمام چیزیں آپ نے پہلے دن ہی رکھنی ہے، بجائے اس کے کہ بعد میں کوئی چیز عدل بدل کریں، اس میں جو یہ عمل ہوتا ہے اس کی تاثیر میں فرق آ جاتا ہے، ٹھیک ہے
दोस्तों वो जो चराग है आपने अपनी पुश्त के पीछे रखना है, अपनी पीठ पीछे रखना है थोड़ा सा ऊपर करके, और उसके साथ जो आपका साया सामने दीवार पर पड़ेगा उस साए के ऊपर आपने नज़र जमा कर ये पढ़ाई 1000 मरतबा पढ़नी है, या हय्यु या क़य्यूम उहज़ुरु 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 या कौम हमज़ादी। ठीक है, इस तरह आपने 41 दिन अमल करना है। ठीक है दोस्तों, हमज़ाद आहिस्ता आहिस्ता आपके ख्वाब में आता रहेगा। ठीक है, आपको ख्वाब में बाज़ औक़ात डराएगा भी, यानी किसी भी किस्म का ये ना मामला पेश कर सकता है। मतलब हकीकत में आपके साथ कुछ नहीं करेगा, कोई नुकसान नहीं देगा, लेकिन डराएगा ज़रूर आपको। ऐसे ऐसे वाक़यात आपको पेश करेगा कि आपको ये मुकम्मल कहेगा कि भाई अमल छोड़ दो। ये नहीं, अपनी मुकम्मल ये ट्राई करता है कि ये आदमी अमल छोड़ दे। इसलिए ये बात आपने ज़हन में बिठा के अमल पे बैठना है कि बिल्कुल चाहे जो कुछ भी हो जाए, आपने ज़हन में ये रखना है कि ये अमल मैंने करना ही करना है। ठीक है, चाहे कोई आपका फौत हो जाए, कोई भी हो, क्योंकि बाज़ औक़ात ये ऐसी खबरें देता है, बाज़ औक़ात कहता है कि भाई जी आपका अब्बू या अम्मी बहन भाई वो फौत हो गया, ये नहीं आपका बच्चा फौत हो गया, या ऐसी ऐसी खबरें आपको देगा जिसके साथ आप चौंक जाएंगे और अमल छोड़ देंगे। इसलिए मैं हमेशा हर अमल में यही बताता हूँ कि हमज़ाद का अमल हमेशा या कोई भी और मौकलात का अमल करते हैं तो ये मज़बूत इरादे से करें, ताकि ऐसा अमल दरमियान में छूट ना जाए, क्योंकि दरमियान में छूटने से वो इंसान के अमूमन साथ ही रहता है, मतलब आधा चिल्ला होता है आधा नहीं होता, तो वो नुकसान देता रहता है। ठीक है, और दोस्तों एक बात याद रखें, ये मौकलात के अमलियात जितने भी होते हैं ये हमेशा किसी कामिल आदमी की निगाह में करें और कामिल आदमी की निगरानी में करें। ठीक है, तब जाके इनमें कामयाबी होती है और किसी किस्म का डर खौफ नहीं होता है। ठीक है, और डर खौफ जो अगर दूर करना हो तो इंसान का अकीदा मजबूत होना चाहिए। ठीक है, जब इंसान को इल्म होगा ना, इंसान को पता होगा कि मेरे मुर्शिद पाक मेरे सर पे हैं, ठीक है, या मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, जब ये चीज़ इंसान के दिल में होगी या फिर आपके दिल में होगा कि ऊपर मेरा रब देख रहा है, वो सबसे बड़ा है, बचाने वाला है। ठीक है, फिर आपको कोई चीज़ आपको डरा भी नहीं सकती, ना ही कोई चीज़ आपका कुछ बिगाड़ सकती है। ठीक है दोस्तों, जब इन चीज़ों के साथ आप चलेंगे, अमल करेंगे, तो फिर 100% आपको कामयाबी होगी। ठीक है दोस्तों, इसी तरह 41 दिन आपने अमल करना है। कुछ ही दिन आप पढ़ाई करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपके ख्वाब में आएगा, आपसे बातें वगैरह करेगा। ठीक है, अगर आपके सामने ये हकीकत में आ भी जाए चिल्ला ख़त्म करने से पहले, तो आपने हरगिज़ इससे बात नहीं करनी है। ठीक है, ये याद रखें, आपने बात तब भी करनी है जब आपका चिल्ला ख़त्म होगा। ठीक है दोस्तों, जब 41 दिन पूरे होंगे, जिस साए पर आप नज़र जमा कर पढ़ाई करते हैं, 41वें दिन के बाद वही साया जो होगा आपके सामने, जिस साए पर आप पढ़ाई करते हैं, अपना साया, वो साया सेम आपकी शक्ल में ज़ाहिर होकर आपके सामने होगा। ठीक है, और आपने हरगिज़ किसी किस्म का भी खौफ आपने दिल में नहीं लाना, वरना वो आपकी जान भी ले सकता है। ठीक है दोस्तों, इंसान अपने ही हमज़ाद से डर जाता है, और जब डर जाता है तो वो समझो ख़ुद को नुकसान में पाता है। दोस्तों, वो आपका ही रूहानी जिस्म होता है जो आपके सामने आपसे बातें करता है, तो इसमें किसी किस्म का डर खौफ ज़हन में नहीं लाना है। वहाँ पर जब ये आखिरी मौका होता है, आखिरी टाइम होता है, ये चिल्ले का आखिरी वक्त जो होता है, इसमें इंतहाई होशियारी से काम लेना होता है। ठीक है, और शराइत और वादा करके उसको रुखसत करना होता है। ठीक है, 2-3 बातों में बस उससे वादा लें। ठीक है, वो कहेगा कि आपने मुझे क्यों बुलाया है, आपने कहना है कि मैं दुनिया में आपसे अपने कामों में मदद लिया करूँगा। ठीक है, जब ये बात आप करेंगे, उसके बाद वो हमज़ाद आप पर कोई ना कोई शराइत पेश करेगा कि मेरी फ़लाँ शर्त पूरी करो और मैं आपके कामों में आपकी मदद करता रहूँगा। ठीक है, ये वक्त होता है होशियारी का। दोस्तों, इस वक्त में आपने ये याद रखना है, कोई ऐसी शर्त कबूल ना कर बैठना कि जो आप पूरी ना कर सकें। ठीक है, मसलन वो आपको कहता है कि आप मुझे पेट भर कर रोज़ाना खाना खिलाया करें, तो ये बहुत गलत बात है और ये नामुमकिन है। वो आपका घर भी साफ़ कर देगा और आपको भी साफ़ कर देगा, ये याद रखना। ठीक है,
آپ نے کہنا ہے کہ میں 1 روٹی روزانہ دیا کروں گا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہے ہاں ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو اس 1 روٹی کی روزانہ پابندی کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک بات یاد رکھ لیں، آپ نے اس کو یہ کہنا ہے کہ میں جب تم کو بلاؤں تب تم آنا، ورنہ میرے آرام میں خلل مت ڈالنا۔ اگر یہ چیز آپ نے مس کر دی، آنے جانے کا وعدہ آپ نے نہ لیا کہ کس وقت آنا ہے یا وہ آپ میرے ساتھ رہنا ہے، تو ورنہ وہ آپ کی نیند حرام کر دے گا، ٹھیک ہے۔ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کو نقصان دیتا رہے گا اور آپ کا جینا حرام کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ چیز بہت ضروری ہے۔ آپ نے اس کو 1 سال رکھنا ہے تو 1 سال کا اس سے وعدہ لے لینا ہے۔ اگر 2 سال 5 سال جتنا عرصہ بھی رکھنا ہے نا، اتنے عرصے کا اس کے ساتھ آپ نے وعدہ کرنا ہے، اور یہ وعدہ ضرور کرنا ہے کہ میں جب تم کو بلاؤں تب تم حاضر ہونا، ٹھیک ہے۔ جب تک نہ بلاؤں کبھی میرے پاس مت آنا، ٹھیک ہے۔ یہ 2 سے 4 باتیں لے کر وعدہ، 3-4 باتیں ہوشیاری سے کر کے اور اس کو آپ نے رخصت کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ دوستو یہ بہت آسان عمل ہے، ٹھیک ہے۔ دوستو حمزات کا عمل نمبر 6۔ دوستو جتنے بھی عملیات میں نے حمزات کے اپلوڈ کیے ہیں سب مجرب اور آزمائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جس نے بھی عمل کرنا ہے وہ مضبوط ارادے سے اور کسی کامل کی نگرانی میں کرے۔ میں بار بار ہر ویڈیو میں یہی بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بنا کسی استاد کے، بنا کسی مرشد کے ایسے کاموں پہ ہاتھ مت ڈالیں، ورنہ پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوستو یہ عمل 21 دن کا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد غسل کر کے آپ نے 21 تسبیحاں کھڑے ہو کر پڑھنی ہے۔ اپنے پیچھے ایک چراغ جلا کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 21 دن پڑھنا ہے اور 2100 مرتبہ روزانہ۔ اس کی پڑھائی یہ ہے: یا قوم حمزادی بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ اُحْضُرُوا اُحْضُرُوا اُحْضُرُوا، ٹھیک ہے۔ اور عشاء کو یہ عمل کر کے سو جائیں، اور پھر دن کو 3 یا 4 بجے باہر کسی جنگل میں جائیں، اور وہاں جنگل میں جا کر اپنے سائے کی طرف نگاہ کر کے اپنے سائے کو دیکھیں، اور پھر بلا تعداد یہی پڑھائی لگاتار پڑھنی شروع کر دیں۔ اس وقت اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہوگی۔ دن کو نظر جما کے اپنے سائے کو اوپر پڑھتے ہیں، پلک مت جھپکے۔ اگر پلک جھپکے دوستو جو میں نے طریقہ بتایا سیم اسی طریقے سے کریں گے تو دوستو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ دن کو پڑھائی کی تعداد مقرر نہیں ہے، 21 دن میں انشاءاللہ حمزات کی حاضری ہو جائے گی۔ دوستو اس عمل کی پڑھائی کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے۔ عشاء کے بعد اس کو آپ کسی بھی وقت پڑھ کے سو سکتے ہیں، اور دن کو بھی ایسے ہی ہے، 3 اور 4 بجے کے درمیان آپ نے آدھا گھنٹہ یہ مشق کیا کرنی ہے اپنے سائے کو دیکھ کر، ٹھیک ہے، جس طرح بتایا گیا۔ بہت آسان عمل ہے، مضبوط ارادے سے کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی، اور خاص طور پہ باقی موکلات سے ہٹ کر یہ حمزات کا عمل کر کے آپ بہت سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔